الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات گرامی، محترم بزرگ اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ابھی خطبے کے اندر سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پڑھی گئی وہ ایک لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جو حدیث کی کتابوں کے اندر حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے. اس حدیث کا پس منظر یہ تھا کہ ایک مرتبہ سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور من جانب اللہ بھیجے گئے تھے ایمان اور اس کے متعلقات کچھ سوال و جواب کرنے کے لیے. مقصد یہ تھا کہ اس ایک ملاقات اور نشست کے اندر اسلام، ایمان اور اس کے متعلق اہم باتوں کا خلاصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صادر ہو جائے. چنانچہ حضرت جبرائیل تشریف لائے، ایک انسانی شکل میں تشریف لائے. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی ہم میں سے کسی کا پہچان کا نہیں تھا، کوئی اس کو پہچانتا نہیں تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ مدینہ کا آدمی نہیں تھا اور اس کے اوپر کوئی سفر کے نشانات اور اثرات بھی نہیں تھے. مدینہ کا نہیں تھا، کسی کا متعارف نہیں تھا، تو دور دراز کہیں سے سفر کر کے آیا ہوگا تو لمبے سفر کی وجہ سے عموماً بال گرد آلود ہو جاتے ہیں، کپڑے آلودہ ہو جاتے ہیں. لمبے سفر کا بدن، جسم، لباس اور کپڑے پر اثر ہوتا ہے، گرد و غبار وغیرہ کا. تو ایسا کوئی اثر بھی نہیں تھا. تو ہم لوگوں کو بڑی حیرت اور تعجب ہو رہا تھا کہ ایسا کون یہ شخص ہے کہ نہ تو مدینہ کا ہے، کوئی ہمارا متعارف بھی نہیں، اور اگر کہیں یہ دور سے آیا ہے تو پھر اس کے اوپر دور سے سفر کر کے آنے کے کوئی نشانات اور اثرات بھی نہیں ہیں. آیا اور بڑے بے باکانہ انداز کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل روبرو دو زانو تشہد کی حیت پر آپ کے دونوں مبارک گھٹنوں سے اپنا گھٹنا ملا کر بیٹھ گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کرنا شروع کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پوچھا اسلام کے بارے میں کہ اسلام کیا چیز ہے. آپ نے اسلام کی وضاحت فرمائی. اسلام یہ ہے شہادتین، یعنی اللہ کے اکیلے معبود ہونے کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا رسول ہونے کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، حج کرنا. یہ آپ نے اسلام کی حقیقت کے بارے میں جو سوال کیا تو آپ نے یہ جواب عنایت فرمایا. جب جواب دیا تو حضرت جبرائیل نے تصدیق فرمائی کہ صدقتا، آپ نے ٹھیک جواب دیا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کو اور پھر تعجب ہوا اس آدمی کے اس انداز پر کہ سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ سوال کرنے والا ناواقف ہے، جانتا نہیں ہے
تو نہ جانتے ہوئے سوال کر رہا ہے، اور جب اس کو جواب مل رہا ہے تو اس کی تائید کر رہا ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو معلوم ہے، تب تو وہ تائید اور تصدیق کر رہا ہے کہ آپ نے ٹھیک جواب دیا۔ پھر ایمان کے بارے میں سوال کیا، احسان کے بارے میں سوال کیا، اور قیامت کے علم اور اس کی نشانیوں کے بارے میں سوال کیا۔ اس لمبی حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں کا جواب دیا۔ واپس جانے کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال فرمایا، اتدری من السائل، جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ صحابہ کرام نے اپنی عام عادت اور معمول کے مطابق فرمایا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی کو بہتر اور زیادہ علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاک جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ حضرت جبرائیل تھے جو تم کو تمہارا دین سکھلانے آئے تھے۔ اس ایک مجلس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال و جواب کی شکل میں پورے دین کا خلاصہ پیش کیا تھا۔ اس میں جو دوسرا سوال تھا، دوسرے سوال اور جواب سے متعلق جو حدیث کا ٹکڑا ہے وہی ابھی پڑھا گیا ہے، جس میں ایمان کی حقیقت کے بارے میں حضرت جبرائیل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی حقیقت اپنے جواب کے ذریعے بیان فرمائی ہے۔ ایمان کا معنی ہے کسی شخص کے اوپر، کسی کے اوپر بھی کامل پختہ اعتماد اور بھروسہ اور یقین رکھنا۔ گویا ایمان والا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آئی ہوئی چیزوں پر ان کے بیان کے مطابق مکمل یقین رکھ کے ان کو بھروسہ دلاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو اطمینان دلاتا ہے کہ ہم آپ کی لائی ہوئی یا بیان کی ہوئی بتائی ہوئی ان باتوں پر مکمل اعتماد اور یقین رکھتے ہیں، آپ مطمئن رہیے، ہم اس کے علاوہ کسی اور کی طرف جانے والے نہیں ہیں۔ یہ ہے ایمان کا معنی اور ایمان کی حقیقت۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال فرمایا کہ مل ایمان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ایمان جس کے بارے میں ہم بارہا سنتے اور جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بے شمار اور لاتعداد نعمتوں کے اندر ہم ڈوبے ہوئے ہیں، ہر لمحہ کوئی نہ کوئی نئی نعمت اللہ کی طرف سے ہمیں ملتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں سب سے اہم ترین نعمت اور سب سے پائیدار اور مضبوط ترین اور عظیم الشان نعمت وہ ایمان کی نعمت ہے۔ ایمان ہی اصل و مدار و بنیاد ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے پورے نظام کائنات کو سجایا اور بسایا ہے، اور اسی کے صدقے میں پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے، اور انسان دنیا کی اور نعمتوں سے مالا مال ہو رہا ہے۔ اس ایمان سے بندوں کا رشتہ جوڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا ہے، ہر زمانے کے اندر مبعوث فرمایا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا، اور پھر قیامت تک کے لیے ایمان اور اعمال ایمان کی تعلیمات کو قیامت تک آنے والے انسانوں تک پہنچانے اور پھیلانے کے لیے آپ کے جانشین اور آپ کے وارثین کا سلسلہ قائم فرمایا، جن کے ذریعے دین محمدی کے ذریعے آیا ہوا دین و ایمان اور احکام اسلام آج 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا، آج تک پھیلتا چلا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ اسی مضبوط نظام اور پوری شان و شوکت کے ساتھ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس امتحانی اور آزمائشی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کی جانچ پڑتال کے لیے ازراہ مصلحت یہ نظام دنیا کے اندر جاری کر رکھا ہے کہ اس ایمان اور روح کی طاقت کے ساتھ ساتھ
اللہ تبارک و تعالی نے شیطان اور کفر کی طاقت کو دنیا کے اندر بھی اتار دیا ہے، اور دونوں کی ہمیشہ کشمکش اور ہمیشہ مقابلہ آرائی رہی ہے، ماضی کے اندر بھی رہی ہے، اور انبیاء کرام اور ان کے جانشین کے ذریعے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق شامل ہوتی ہے ان کے اوپر ایمان کی کیفیت اور طاقت غالب آتی ہے، وہ کفر شرک کو نیست و نابود کر دیتے ہیں، زیر کر دیتے ہیں، اور جس کے ساتھ خدا تعالیٰ کا خصوصی فضل شامل حال نہیں ہوتا ہے وہ اپنی طبیعت کی بدبختی اور محرومی کی وجہ سے ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں اور کفر و شرک کی طاقت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے اس ملک کے موجودہ ماحول کے اندر اس وقت یہ کفر اور ایمان کی مقابلہ آرائی عروج پر ہے، بڑے زوروں پر ہے، اور ہم لوگوں کی ایک لمبے زمانے سے ایمان کے حوالے سے غفلت، سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے ہمارے اب بہت سے لوگ اس لڑائی کے اندر زیر ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کی ایمانی طاقت چھنتی جا رہی ہے، وہ کفر اور طاغوت کے آلہ کار بنتے جا رہے ہیں، کفر اور شرک کے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے ماحول کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو، ایمان کی حقیقت، اس کے معنی اور مفہوم کو بار بار پڑھنا، سننا، اس کا تذکرہ کرنا، باہمی مجلسوں کے اندر اسی کو اپنا موضوع گفتگو بنانا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہماری یہ خواہش ہے کہ ہماری جو روحانی طاقت ہمیں اپنے باپ دادا سے اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے وارثین سے ایمان کی جو نورانی طاقت ملی ہے، جو روحانیت ملی ہے، وہ اگر ہم اپنے دل و دماغ کے اندر باقی رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا مذاکرہ اور تذکرہ ضروری ہوگا۔ جب کفر اپنے شیطانی طاقت کو ہم پر تھوپنے کے لیے بالکل برسر پیکار ہے، اپنے مشن کے اندر مصروف عمل ہے، تو ہم سب کو ایسے ماحول کے اندر اس سے زیادہ تیاری کے ساتھ اور اس سے زیادہ پختگی اور استقامت کے ساتھ ایمان کو بچانے کی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری محنت دوہری ہو جاتی ہے، ایک ایمان کی حقیقت کو سمجھنے کی، اور جس سطح کا جو ہمیں ایمان ملا ہوا ہے اس پر کم از کم باقی رہنے کی محنت کرنا، اور جو کفر حاوی ہونا چاہ رہا ہے اس کو حاوی نہ ہونے دینا، اس کو اپنے سے دور رکھنے کی کوشش کرنا، ایمان کو بچانا اور باقی رکھنا سیکھنا، اور کفر کو اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دینا، یہ دو طریقے سے ہماری کوشش اور ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ وہ تو ایک کام کر رہے ہیں ہمارے اوپر کفر مسلط کرنے کی، لیکن ہماری ذمہ داری دوہری ہوتی ہے۔ ہمیں اپنا جائزہ لینے کی، اپنی زندگی کے روزانہ کا جو نظام العمل ہے، جو ہمارا پورا شب و روز کا زندگی کا مختلف کاموں کا، آنے جانے کا، کھانے پینے کا، سونے جاگنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا جو ایک نظام اور سسٹم ہے 24 گھنٹے کے اوقات کے اندر، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس نظام العمل کے اندر ایمان کی گفتگو کا بھی کوئی وقت اور کوئی حصہ ہے یا نہیں، اور اگر نہیں ہے تو اس جنگ اور محاذ-آرائی کے زمانے کے اندر یہ ہمارے لیے بڑی خطرناک بات ہے۔ اور غالب وہی آتا ہے جو مسلسل محنت کرتا ہے، جو دشمن کے مقابلے میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے لیے بیٹھے رہتا ہے، وہ میدان فتح نہیں کرتا بلکہ اس کا اپنا میدان بھی دشمن چھن کر لے کر چلا جاتا ہے، اس پر حاوی اور قابض ہو جاتا ہے۔ آج ہر شعبے کے اندر کفر اور شرک کو پھیلانے کی محنتیں ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چند سالوں کے پہلے کے مقابلے کے اندر آج کے زمانے کے اندر شرکیہ اور کفریہ جو اعمال اور بہت سے مشرکین کو جو تہوار ہیں، اور زیادہ شان و شوکت کے ساتھ، اعلان کے ساتھ، نہایت اہتمام کے ساتھ اب ان کو منایا جا رہا ہے جو پہلے نہیں تھا۔ اور بہت بڑا عالمیہ افسوس اور بدقسمتی کی بات ہے کہ اس طرح کے مذہبی مورتی پوجا اور دیگر بہت سے کفریہ اور شرکیہ تہواروں اور پروگراموں کے نمائشی ان کے مذہب کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی ہیں، تو وہ تو ان کے مذہب کا ایک حصہ ہے، ایک تہوار ہے۔ مسلمانوں کے نوجوان
مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد، چاہے وہ دسہرہ کا موقع ہو، چاہے دیوالیوں کے فنکشن ہو، یا اور کسی طرح کا ان کا کوئی ناچ گانے کا پروگرام ہو، کوئی فنکشن ہو، بڑی تعداد کے اندر مسلمان ان کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ کفر و شرک کے اعمال کا تماشائی بننا یہ بھی بڑا جرم ہے۔ کفر و شرک سے ہمیں نفرت ہونی چاہیے، دلی نفرت ہونی چاہیے، ان سے انسانیت کی بنا پر تعلق ان اوقات کے علاوہ کے اندر ہو، ان کے مذہبی رسوم کے اندر جانا، ان کی مبارکباد دینا، اس کو تماشا کے طور پر دیکھنے جانا، اپنے ننھے منھے بچوں کو گود میں لے جا کر دکھلانا، گویا ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ یہی چیز چلتے چلتے اگلی نسل کو اس شرک کی طرف قریب کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، اور بہت سے خاندانوں اور بہت سی برادریوں کے اندر ان کی بہت سی مشرکانہ تہذیب داخل ہو بھی چکی ہیں۔ تو اس ماحول کے اندر ہمیں ایمان کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ہمارا جو سب سے پہلا بنیادی عقیدہ ہے وہ عقیدہ توحید ہے، جس کے اندر صرف ایک اللہ کی الوہیت ہے، اس کے علاوہ کسی جاندار چاہے بے جان کسی کو بھی معبود بنا کر پیش کیا جائے، اس کے آگے جھکایا جائے، اس کے آگے پیشانی ٹیکی جائے، یہ مسلمان کے موحد اور توحید پرست کے مذہب کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ اور اللہ کو روئے زمین پر اس سے زیادہ شاق کوئی بات نہیں گزرتی کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، اور یہ وہ گناہ ہے واحد اللہ کے ہاں گناہوں کی لسٹ میں یہ ہے جس کے بارے میں طے شدہ ہے، پہلے ہی دنیا کے اندر معلوم ہو گیا ہے کہ اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ کے ساتھ شرک کیا جانا یہ ایسا جرم ہے کہ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ جس کو چاہے گا معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کی معافی کا کوئی وعدہ اور کوئی اعلان نہیں ہے، نہ معافی کا اعلان ہے۔ اس لیے اس طرح کے پروگراموں سے ہمیں بچنا چاہیے، اپنی نسلوں کے ذہن و دماغ کے اندر بتوں کی، مورتیوں کی نفرت ڈالنی چاہیے۔ اس طرح کے راستوں پر اگر گزرنے کا کبھی اتفاق ہو جائے تو نگاہ بچا کر تیزی سے اس جگہ کو پار کرنے کی تعلیم دی جانی چاہیے، جیسا کہ بہت پہلے زمانوں کے اندر مسلمانوں کو کہ گھروں کے اندر بچوں کو مورتیوں اور بتوں کے اور مندروں کے پاس گزرنے کے حوالے سے یہ تعلیم دی جاتی تھی۔ لیکن آج رواداری کے نام پر، اور حقیقت یہ ہے کہ ایمانی کمزوری کی بنیاد پر ہم لوگ بہت زیادہ اختلاط کا شکار ہو گئے ہیں، اور مختلف ان کی پوجا کے مواقع اور فنکشن کے موقع کے اوپر اس بھیڑ کے اندر مسلمان نوجوانوں کی خاص طور سے بڑی تعداد ہوتی ہے جو تماشا دیکھنے کے لیے جاتی ہے، اور بڑے بڑے گناہوں کا وہ ارتکاب کرتے ہیں۔ شاید انہی سب عمل کی نحوست ہے کہ اب رفتہ رفتہ ایمان کی عظمت ہمارے دلوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ جب ہمارے دلوں سے نکل جائے گی تو ہم اپنی اولادوں کے دلوں میں ایمان کی اہمیت نہیں بٹھائیں گے، تو کل جب ان کا دور ہوگا تو وہ ہم سے 2 قدم اور آگے کفر و شرک کی طرف بڑھیں گے۔ اور دوسری بات، جو تعلیمی نظام ہے، اسکولی تعلیمی نظام کا، جتنے بھی غیر مسلموں کے ادارے اور کانوینٹ ہیں، ہندوؤں کے ہوں، عیسائیوں کے ہوں، اور ہندوؤں کے اس وقت ہمارے ملک کے اندر خاص طور سے کم و بیش سبھی کے اندر شاید کوئی مستثنیٰ ہو، اب صبح صبح جانے کے بعد مختلف مورتیوں کو گیٹ پر اور ہال میں نصب کیا گیا ہے، اور ہر بچوں کو اس کے آگے ماتھا ٹیکنے اور ہاتھ جھکانے اور جوڑنے کا ایک عمل کرایا جاتا ہے، جس میں مسلمان بچے بھی کرتے ہیں، ان ماں باپ کے بچے بھی کرتے ہیں جن کے ماں باپ کو پتہ ہے کہ اس اسکول کے اندر مورتی کے آگے ہاتھ جڑایا جاتا ہے، سر جھکوایا جاتا ہے۔ ان سب کے جاننے کے باوجود بھی ایسے بے غیرت مسلمان ماں باپ ان مشرکانہ تہذیب سکھلانے والے اسکولوں اور کانوینٹوں میں اپنی اولاد کو بھیج رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگ آگے چل کر مشرکین کے ہی تہذیب کا حصہ بنیں گے، اور ایسے ہی لوگ پھر اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور پھر بعد میں ہم کف افسوس ملتے چلے جائیں گے، پھر کوئی بنائی بننے والی نہیں ہے۔ اس لیے ان موقع کے اوپر کفر و شرک کی مذمت
ہمیں سمجھنے کی، اس کی شناعت، اس کی خباثت جاننے کی ضرورت ہے، اور ایمان کو بار بار اپنے بچوں کے ذہن و دماغ کے اندر اور خود اپنے دل کے اندر بھی جو وراثت میں ملا ہوا ہے ٹوٹا پھوٹا، وہی کم از کم باقی رہ جائے، اس کی بھی محنت کرنی پڑے گی، ورنہ جس تیزی کے ساتھ نکلتا چلا جا رہا ہے، ہماری یہی بے حسی اگر باقی رہی 10-20 سال اور، تو پھر آنے والے وقت بڑے خطرناک نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایمان کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، اور حضرت جبریل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج کر نبی سے پوچھوایا ہے کہ پوچھیے مل ایمان، ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ، آپ نے پہلا جواب دیا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کے برحق ہونے پر یقین رکھو، اللہ کی ذات کا ہمیشہ سے وجود ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور اس کے سب محتاج ہیں، عبادت صرف اسی کی جانی چاہیے، اس لیے کہ وہی ایسی ذات ہے جس کے اندر صرف خوبی ہی خوبی ہے، عیب نام کا کوئی واہمہ بھی اس کی ذات کے اندر نہیں ہے، اور اتنا مجسم نہایت ہی حسین اور اشرف المخلوقات انسان ایسے ہی ذات کے آگے جھک سکتا ہے جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، عیبدار کے آگے اشرف الانسان، اشرف المخلوقات نہیں جھک سکتا۔ تو سب سے پہلی چیز ایمان کی حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ کے برحق ہونے کا، اس کے اکیلے اور یکتا ہونے کا قائل ہوا جائے، اس کا یقین رکھا جائے، اور یہ یقین کما حق کو اگر بیٹھ جائے گا تو پھر شرک کی نفرت بھی آ جائے گی، شرکیہ اعمال سے بیزاری اور برات بھی آ جائے گی، اور ہر ایسے فنکشنوں سے ہم اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو بچائیں گے۔ تو ایمان کی حقیقت کا یہ پہلا حصہ ہے عقیدہ توحید، ان تؤمن باللہ، اللہ پر یقین رکھو، وہی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، کمالات ہی کمالات ہیں، اور پورے نظام کائنات کو تنہا وہی پیدا کرنے والا، وہی چلانے والا ہے، نہ اس کا کوئی معاون ہے، نہ اس کا کوئی مددگار ہے، اور اتنے بڑے نظام کو چلانے میں نہ کبھی وہ تھکتا ہے، اور نہ اتنی ساری ہزاروں کروڑ مخلوقات میں کسی کو کبھی وہ اپنی نگاہوں سے، علم سے اوجھل ہونے دیتا ہے، کسی کی طرف سے غافل بھی نہیں ہوتا، سب کچھ اسی کی طرف سے ہے، پورا نظام وہی چلانے والا ہے، یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ انسان جو کسی کو طاقتور سمجھ کر اس کو اپنا معبود بنا لے، اپنے ہاتھوں سے پتھروں اور مٹیوں کا بت بنا کر ان کو پوجنے لگے، یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے، یہ گوارا نہیں ہے۔ اور کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ جو ذات قادر مطلق ہے، جو سب کو بنانے والی ہے، ہر وقت ہم کو کھلانے اور پلانے والی ہے، ہم اس کے آگے جھکنے کے بجائے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی بے جان چیزوں کے آگے جھکنے والے بن جائیں۔ ایک بے جان چیز جو اپنا خود نہیں کر سکتی، تو ہم جانداروں کا کیا کچھ کر سکتی ہے، ہمیں کیا نفع اور نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے شرک کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی اسلامی عقیدہ توحید کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں یہ یقین جو ایمان اور اسلام نے ہمیں سکھلایا ہے، بتلایا ہے، قرآن جس کی ہمیں تعلیم دے رہا ہے، وہ ہمارے ذہن و دماغ میں ہے یا نہیں۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا کہ اللہ کی ایک نورانی مخلوق ہے جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ان کا وجود برحق ہے، ان کی تعداد اللہ کو معلوم ہے، اور جن کو جس کام میں لگا رکھا ہے وہ ایک وفادار غلام کی طرح لگے ہوئے ہیں، پلک جھپکنے بھر بھی نافرمانی نہیں ہو رہی۔ جس کو رکوع میں لگا دیا ہے تو وہ قیامت تک کے لیے رکوع میں اللہ کے حکم کے آگے جھکے ہیں، کوئی سجدے میں ہے، کوئی تسبیحات میں ہے، کوئی ایمان والے نیک بندوں کی دعاؤں پر آمین کہنے میں ہے، کوئی بہت سے مختلف نیک کام کرنے والوں کو دعائیں دینے میں لگا ہوا ہے۔ جس کو جو ڈیوٹی دے رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ فرشتہ اپنے پیدا ہونے کے بعد سے جب تک اللہ چاہیں گے قیامت تک اسی ڈیوٹی کے اندر لگا ہوا ہے۔ تو ایک ایسی مخلوق جن کو ملائکہ اور فرشتے کہا جاتا ہے، اس کے برحق ہونے کا یقین یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ وَكُتُبِهِ، اور ایمان رکھو، برحق جانو اللہ کی کتابوں کو، مختلف نبیوں کے ذریعے اللہ نے جو ہدایت نامہ بھیجا ہے، جو صحیفے اور آسمانی کتابیں بھیجی ہیں، سب برحق ہیں، سب سچی تھیں، سب اللہ کی طرف سے تھی،
ہاں دنیا میں آنے کے بعد ان نبی کی قوموں نے ان کے اندر بگاڑ پیدا کر دیا، اللہ نے صحیح کتاب کو اٹھا لیا اور پھر آخر میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تبدیلی اور تحریف سے محفوظ کر رکھا ہے، اس میں اب کوئی بگاڑ پیدا نہیں کر سکتا، اور قیامت تک اسی کے مطابق شریعت کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ اللہ کی کتاب پر اس طرح کا یقین رکھنا ہے، ورسولہ، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھنا، حضرت آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے کو بھی بھیجا ہے، جن کے نام معلوم ہیں، جن کے نہیں معلوم ہیں، سب کے بارے میں یقین رکھنا کہ سب اپنے وقت میں برحق نبی تھے، سب اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے جو باتیں اپنی قوم کو سکھلائیں سب اللہ کی سکھلائی ہوئی باتیں تھیں، اور جتنی باتیں اللہ نے نبیوں کو بتلائیں سکھلائیں، نبیوں نے اپنی قوم تک پہنچانے میں ایک بات میں بھی کمی اور زیادتی نہیں کی، مین وعن پہنچایا۔ یہ نہیں کہ اپنی طرف سے کچھ گھٹا دیا ہو، کچھ بڑھا دیا ہو، کچھ باتیں چھپا لی ہو، نہیں۔ یہ یقین رکھنا کہ تمام نبی امین تھے، صادق تھے، اور اللہ کی طرف سے بھیجے گئے برحق پیغمبر تھے۔ یہ ہمارے ایمان کی حقیقت میں داخل ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان معتبر نہیں ہو سکتا۔ تمام نبیوں کو مانیں اور کسی ایک نبی کے بارے میں شبہ ہو جائے بالفرض کہ نعوذ باللہ ہمارے دل و دماغ میں یہ شبہ ہو جائے کہ ٹھیک ہے ہم سب کو مانتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے کہ نہیں تھے، مجھے اس میں شک ہے، آدمی مومن باقی نہیں رہے گا۔ صرف انکار کرنے سے کافر نہیں ہوتا ہے، شک سے بھی آدمی کافر ہو جائے گا۔ تمام انبیاء برحق تھے، ہاں ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور پھر آپ کے آنے کے بعد آپ کے پہلے نبی کی تعلیم پر اب عمل نہیں ہوگا۔ تمام نبی برحق تھے، برحق ہیں، ان کی تعلیمات برحق ہیں اور اپنے اپنے وقت میں وہ واجب العمل تھی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد صرف آپ کی نبوت پر عمل ہوگا قیامت تک، اس کے علاوہ کسی اور نبی کی تعلیم پر اب عمل نہیں ہوگا۔ یہ نبوت کے تعلق سے ہمارے ایمان کی حقیقت ہے، اور ہمارا جو بنیادی عقیدہ ہے اس میں دوسرا عقیدہ ہے عقیدہ رسالت کا عقیدہ، تمام رسولوں کو برحق ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، آپ ہی کی شریعت پر قیامت تک کے لیے عمل کو واجب اور ضروری سمجھنا، یہ دل سے پختہ یقین رکھنا، تبھی یہ ایمان کہلائے گا اور یہ معتبر ایمان ہوگا۔ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور آخر میں ایک چیز بڑے اہتمام سے ذکر فرما رہے ہیں، اور ایمان کی حقیقت یہ بھی ہے کہ تم اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھو، یقین رکھو کہ جو کچھ دنیا کے اندر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، چاہے اچھائی ہمارے ساتھ ہو، برائی ہمارے ساتھ ہو، نعمتیں اور خوشحالیاں آئیں، تنگی اور مصیبتیں آئیں، صحت و توانائی ہو، بیماری اور وبائیں ہوں، جو کچھ ہو رہا ہے یہ دنیا کی کسی طاقت کا دخل نہیں ہے، کسی اور کے چاہنے سے نہیں آ رہا ہے، یہ سب اللہ کے ہاں پہلے سے طے شدہ ہے، پہلے سے اس کے ہاں سب نظام بنا ہوا ہے کہ دنیا میں کس زمانے میں کس وقت میں کیا اچھے اور برے حالات بھیجے جائیں گے۔ یہ بھی ہمارے یقین کا حصہ ہے، تقدیر پر ایمان رکھنا۔ تو یہ حدیث جبریل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی حقیقت بتلائی ہے، اور آج اس ماحول کے اندر جب کہ عصری تعلیمی اداروں کے ذریعے مختلف فنکشنوں کے ذریعے ہمیں شرک کی طرف کھینچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسے وقت میں ہمیں ایمان کی بول بار بار بولنا، اپنی مجلس کی گفتگو کا موضوع بنانا، اپنی نسلوں میں شرک کفر کی مذمت بھرنا اور توحید کی اہمیت دل کے اندر اتارنا ہم سب کے لیے لازم اور ضروری ہے، اگر آخرت میں ہمیشہ ہمیش کی کامیابی، اللہ اور اس کی رسول کی رضا اور خوشنودی اور جنت کی ہمیشہ ہمیش کی نعمتوں میں رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقی ایمان نصیب فرمائے، اور آزمائش اور فتنے کے اس دور میں ہم سب کے لیے ایمان پر جمنا نصیب فرمائے، کفر و شرک کی مذمت ہمارے دل و دماغ کے اندر ہمیشہ ہمیش کے لیے رچا اور بسا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔